سنو، اگر تم زندگی سے ہار بیٹھے ہو اور تمہارا دل ہر وقت بے چین سا رہنے لگتا ہے، تمہاری زندگی کو دکھوں اور تکلیفوں نے گھیر لیا ہے اور ہر وقت دل میں ایک ہی امید ہے کہ کسی طرح اللہ کی مدد آئے، کوئی معجزہ ہو اور تمہارے دل کا درد ہلکا ہو جائے، تو سنو، وہ اللہ تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ وہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے اور جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں، اور یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہوگا۔ اور کبھی کبھی تمہارا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ تمہارے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تم ہر روز اسے حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہو، تو سنو، یہ تمہاری دعائیں قبولیت تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے، اور شیطان کا بہکاوا بہت بے سکونی کی وجہ ہے۔ تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کامل یقین ہو جاتا ہے معجزوں پر، تب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ثبوت دیتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو یہ ناممکن ہے، اور پھر تم الجھ کر رہ جاتے ہو، دو حصوں میں بڑھ جاتے ہو اور اذیت تم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں تم سجدہ کرو، کیونکہ یہ بے سکونی صرف اللہ ہی سلجھا سکتا ہے، اور سفر میں تمہیں اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ تم اللہ سے گمان اچھا رکھو، اور تم اس بات کو نہیں جانتے جو دروازے نہیں کھلتے وہ شاید تمہارے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے وہ وقت مناسب نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ کچھ درد طویل ہوں گے کیونکہ اس کے بعد آنے والی ہر خوشی اس سے زیادہ طویل ہوگی۔ اور تمہاری زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آئے کہ اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ، تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا تمہارے لیے یہ بہتر عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری راتوں میں کی گئی محنت کو، اس تڑپ اور اس خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، تو کیا وہ تمہاری چھوٹی سی خواہش پورا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سب کچھ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہے۔ تم اپنا جواب رب پر چھوڑ دو، کیونکہ جب عرش سے جواب آتا ہے نا، تو فرش والوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی۔ اور اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں تیری نافرمانی کرتے رہے۔ میرے رب، تو نے کرم پر کرم فرمایا، نعمتوں کی بارش فرمائی، صحت اور سلامتی کی دولت عطا کی، عزت والی زندگی دی۔ اے اللہ، سب کچھ ملنے کے بعد بھی
تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ، ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو نے رزق بند نہیں کیا، ہماری کوتاہیوں کے باوجود تیرے کرم میں کوئی کوتاہی نہیں آئی۔ اے اللہ، تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اب تک کی زندگی گناہوں میں گزار دی، اے اللہ آنے والی زندگی میں اپنی عبادت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دے۔